الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا ناظرین، خوشگوار زندگی کے اصول کے اس پروگرام میں۔ ناظرین، خوشگوار زندگی کے لیے جس طرح سے بڑے لوگوں کا، والدین، بیویاں، بھائی، بہن، رشتہ دار، ناطے دار، غریب لوگ، مالدار لوگ، یعنی سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ انہی کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے۔ انہی میں ایک حصہ ہے ہمارا بچوں کا۔ خوشگوار زندگی کے لیے بچوں کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ بچوں کو نظر انداز کر کے ہم اپنی زندگی کو خوشگوار نہیں بنا سکتے۔ بچے ہماری زندگی کا حاصل ہوتے ہیں، ہمارے سماج کا بڑا حصہ ہوتے ہیں، ہمارے گھروں کی رونق ہوتے ہیں۔ گھروں میں قلقاریاں، اودھم شور شرابہ کبھی کبھی ہمیں ناگوار گزرتا ہے، لیکن اگر گھروں میں یہ نہ ہو تو گھر سونا اور قبرستان لگنے لگتا ہے۔ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ پھر یہ بچے ہمارے، یہ ایک نازک شاخ ہے، یہیں سے اگر ان کو سیدھا کر دیا گیا تو یہ شاخ اوپر تک سیدھی رہے گی اور اس کے بہترین پھل ہمیں آئندہ زندگی میں ملیں گے۔ بچے گیلی مٹی کی طرح سے، گیلی مٹی ہمارے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہے ہم موڑ دیں، جو چاہے ہم بنا لیں۔ آپ نے کبھی کمہار کے چاک کو دیکھا ہے؟ گیلی مٹی گوندھ کر جب وہ اپنے چاک پر رکھتا ہے اور چاک میں ڈنڈا ڈال کے جب اس کو گھماتا ہے خوب تیزی کے ساتھ، تو اس کی انگلیاں صرف ذرا سا دباؤ دیتی ہیں اور الگ الگ شکلوں میں برتن بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ جیسے چاہتا ہے ویسے اترتے ہیں، سیدھے صاف، ٹیڑھے میڑھے، جھکے ہوئے، جیسے چاہے۔ ایسے ہی ہمارے سماج کے بچے ہیں، وہ گیلی مٹی ہے ہمارے ہاتھ میں، ہم جیسے چاہیں ان کو بنائیں، جیسے چاہیں تربیت دیں۔ اگر اس وقت ہم نے خیال رکھا تو یہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور اگر ہم نے اس وقت کو فراموش کر دیا، توجہ نہیں دی، ان کو پورا وقت نہیں دیا، تو یہ ہمارے لیے وبال جان بن جائیں گے، ہمارے چین سکون کو غارت کریں گے، ہماری برسوں کی عزت کو مٹی میں ملائیں گے، ہمارے بزرگوں کا احترام باقی نہیں رہے گا، گھروں کا چین و سکون غارت ہو جائے گا۔ بچے فطری طور پر دو چیزیں کبھی نہیں بھولتے، ایک پیار، دوسرے تحفہ۔ اگر آپ بچے کو پیار سے بلاتے ہیں، اس کو پیار دیتے ہیں تو یاد رکھتا ہے، کوئی تحفہ دیتے ہیں چاہے چھوٹا ہی صحیح، چاہے ایک ٹافی کا ہی صحیح، وہ آپ کو یاد رکھتا ہے۔ آپ ٹافی دے کر اس سے وہ کام کرا سکتے ہیں جس کے کرنے کے لیے وہ تیار نہیں، اور آپ پیار سے اس کام کے لیے اس کو آمادہ کر سکتے ہیں جو کرنے کے لیے کبھی تیار نہیں۔ تو بچے ہماری خوشگوار زندگی میں بہترین یوگدان اور حصہ اپنا ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ تبھی ہوگا جب ہم ان پر پوری توجہ دیں۔ اور اگر ہم نے بچوں کو نظر انداز کر دیا، کبھی انہوں نے اپنی زبان کھولی اور ہم نے ڈانٹ دیا، خاموش رہو، بچے ہو تم۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم سماج میں دیکھتے ہیں وہ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں، چاہے بچہ کتنی ہی اچھی بات کہہ رہا ہو، فوراً اس کو ڈانٹ دیا، بس خاموش رہو، بچے ہو تم۔ بچے بڑوں کی بات میں دخل نہیں دیتے، بات صحیح ہے، بچوں کو بڑوں کی بات میں دخل نہیں دینا چاہیے، لیکن بچوں کو یہ تو بتانا چاہیے کہ دخل کہتے کس کو۔ بچوں کو اتنی اجازت تو ہونی چاہیے کہ وہ سمجھ سکیں کہ کون سی بات کہنے کے لائق ہے، کون سی بات کہنے کے لائق نہیں۔ اگر آپ ان کو اتنا ڈرا کے رکھتے ہیں کہ وہ ایک بات زبان سے نکالتے ہوئے ڈرتے، کانپتے اور تھراتے ہیں، تو آئندہ زندگی میں یہ کبھی بھی کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا پائیں گے۔ اقبال نے کہا تھا نا، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں،
یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری۔ اگر بچے اس انداز سے سوچنے لگے تو پھر وہ آپ کی محفلوں سے دور رہنے لگے گے۔ جو تجربات زندگی کے آپ ان کو منتقل کرنا چاہتے ہیں منتقل نہیں کر پائیں گے۔ جو آپ کی وراثت ہے خاندانی، جو عزت ہے جس پر آپ کے باپ دادا فخر کرتے تھے، اگر وہ وراثت بچوں کو منتقل نہیں ہوئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ وراثت یہاں پر آ کر ختم ہو گئی، اور منتقل جبھی ہوگی جب وہ جانتے ہو اس وراثت کے بارے میں، آپ کا خاندانی پس منظر، خاندانی روایات، خاندانی روبداب، اس کی شخصیتیں، ان تمام کو کب جانیں گے وہ؟ جب وہ آپ کی محفل میں رہیں، بڑوں کی بات سنیں۔ لیکن اگر آپ ہر وقت ڈانٹتے ڈپٹتے رہیں گے انہیں تو وہ آپ کے پاس رکیں گے نہیں، بھاگ کھڑے ہوں گے۔ بچوں کو پیار سے، محبت سے اپنے پاس، اپنے آس پاس رکھنے کی کوشش کیجیے تاکہ وہ آپ کی بات بھی سمجھے، خاندانی روایات کو بھی سمجھے، خاندانی پس منظر کو بھی سمجھے، اور اپنے آباء و اجداد پر وہ فخر بھی کر سکیں، سر اونچا کر کے کسی سے بات کر سکیں۔ تو بچے گیلی مٹی ہے، نرم شاخ ہے، ان کو درست کرنا، سیدھا کرنا، مناسب انداز سے ان کو تربیت دینا، یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اور یہ آپ کی خوشگوار زندگی کے لیے بہت اہم کڑی ہے۔ عمر کے ایک حصے میں پہنچ کر آدمی تقریباً ناکارہ ہو جاتا ہے۔ 50-55 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد آدمی اکثر جن کاروبار میں وہ اب تک مشغول رہا ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکلنے شروع ہوتے ہیں۔ 60 سال میں لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں، ان کی زندگی کا رخ بالکل بدل جاتا ہے۔ ایسے میں بچے اگر ان کے پاس نہ ٹکیں اور دور رہیں تو بڑھتی عمر میں آدمی کو تنہائی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے اپنے بچے بڑے ہو گئے ہیں، شادی بیاہ کر کے کام میں لگے ہوئے ہیں، ان کو اتنا وقت کہاں ملتا ہے کہ وہ تمہارے پاس بیٹھے رہیں اور باتیں سنیں؟ تمہارے پاس بیٹھے رہیں گے تو کمائیں گے کیا، اور کمائیں گے نہیں تو کھلائیں گے کیا؟ اب تمہارے لیے سب سے بہتر ذریعہ رہتا ہے تمہارے پوتے، تمہارے نواسے، تمہارے بچوں کے بچے، ان سے اپنا دل بہلاؤ، لیکن انہیں بہتر تربیت، تعلیم دینے کی کوشش کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم دیکھتے ہیں، آپ بچوں سے بہت محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، اپنے بچوں سے بھی، دوسرے بچوں سے بھی۔ حضرت زید ابن حارثہ جب وہ بچے ہی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا، بیٹے جیسی محبت دی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مکے کے سارے لوگ زید ابن حارثہ کو زید ابن محمد کے نام سے پکارنے لگے۔ وہی پیار، وہی الفت، وہی محبت جو ایک باپ اپنے بیٹے سے کرتا ہے، رسول اکرم نے حضرت زید سے کی۔ بعد میں اللہ رب العزت نے اس قانون کو بدل دیا، ادعوہم لآبائہم، آیت کریمہ نازل ہوئی، اب زید ابن محمد کے بجائے زید ابن حارثہ کہلائے۔ لیکن حضرت زید کے بیٹے اسامہ ابن زید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں حضرت حسن و حسین کے ہم عمر ہیں تقریباً، کیا ان سے تھوڑے بڑے؟ لیکن آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا پیار حضرت حسن و حسین سے کرتے ہیں اتنا ہی پیار حضرت زید سے کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، ایک بار آپ میرے کاشانے میں تھے، اچانک کنڈی بولی، آپ نے پوچھا کون؟ آواز آئی اسامہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اطمینان سے، چادر مبارک آپ کے جسم پر تھی، اسامہ کا نام سن کر آپ اٹھے جلدی سے، اور آپ کے جسم اطہر سے چادر گھسٹتی ہوئی، یعنی جسم اطہر کھل گیا، چادر گھسٹتی ہوئی گئی، اور آپ نے جا کر کنڈی کھولی اور حضرت اسامہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔
بچوں کے ساتھ پیار، محبت اور تعلق۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے، تقریباً ان کی عمر 10 سال کی تھی۔ ان کی والدہ چھوٹے انس کو لے کر آئیں اور کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا خادم ہے۔ ٹھیک ہے، خادم ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ خادم ہے بس یوں ہی کہنے کو نہیں، آپ ہی کا خادم ہے، یہیں رہے گا، آپ ہی کی خدمت کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو اپنے ساتھ رکھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، صبح شام آپ کی ضرورتوں کے سامان مہیا کرنا حضرت انس کے روزانہ کے معمولات میں شامل ہو گیا۔ ناظرین، یہاں ہم رکتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے لیے، بہت جلد واپس آتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرے آقا آپ نے ان کو، بادشاہ ہو یا کہ ہو کوئی فقیر، ہر کسی کا رہنما قرآن ہے۔ دعائے شام و سحر لا الہ الا اللہ۔ تو حاکم تھا ہوا محکوم، آخر آج کیوں مسلکوں میں ہو گیا مقسوم، آخر آج کیوں خود مصیبت کا بچھایا، ہر طرح سے تو نے جال، پھر خدا پورا کرے کیسے تیرا کوئی سوال۔ چاہت سبھی کے دل میں ہے دولت کی، مال کی، کرتے نہیں تمیز حرام و حلال کی، رہتے نہیں ہے لوگ یہاں اتحاد سے، کیسے نجات پائیں گے آخر فساد سے۔ رنگ و نور ایک دینی مشاعرہ، بہترین اشعار و افکار کا گلدستہ، ہر جمعہ دوپہر 2:30 بجے اور شام 7:30 بجے، صرف i+TV پر، بہتر زندگی کے لیے۔ سنجیدہ یا معمولی، آپ کے معمولات لاکھوں لوگوں کے لیے شرعی اور قانونی حیثیت اختیار کر گئے، جس پر وہ عمل پیرا ہیں۔ تاریخ کی کسی بھی عظیم ترین شخصیت کی اس حد تک اتباع نہیں کی گئی جتنی ان کی گئی۔ عیسائیت کی بنیاد رکھنے والا اپنے ماننے والوں کی عام زندگی پر حکمرانی نہ کر سکا۔ مزید برآں یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی مذہب کے بانی نے لوگوں کی زندگی کو اتنا متاثر نہیں کیا جتنا کہ مسلمانوں کے نبی نے کیا۔ D.G. ہوگارتھ، عربیہ۔ اپنے کیبل یا DTH آپریٹر سے i+TV آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ i+TV فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ میرے آقا آپ نے ان کو، وقفے پہ جانے سے پہلے ہم ذکر کر رہے تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بچے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ 10 سال کا ایک بچہ، ظاہر ہے کہ یہ عمر کھیل کود کی ہے، کھیل کو پسند کرنا، کھیل میں دلچسپی دکھانا، دنیا وما فیہا سے بے خبر رہنا بچوں کی عادت ہے، اسی لیے بچوں کو بادشاہ کہا جاتا ہے۔ کوئی فکر نہیں، کوئی چنتا نہیں،
دنیا کے سرگرم سے بے خبر، ہر ایک چیز سے لا تعلق، اپنے کھیل کود میں مگن. یہ ہے بچوں کی زندگی اور یہ ہے پیارا بچپن. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے لیے باہر بھیجتے تھے. میں نکلتا گھر سے، نیت کر کے نکلتا تھا کہ یہ کام جلدی سے کر کے لا کے اللہ کے رسول کو خوش کرتا ہوں. نکلتا، لیکن گلی میں جاتا تو دیکھتا بچے کچھ کھیل رہے ہیں، تو ان کا کھیل دیکھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا، اور کھیل میں یاد ہی نہیں رہتا کہ کس کام کے لیے میں نکلا ہوں گھر سے. اللہ کے رسول انتظار کرتے 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 جب تھک جاتے تو گھر سے نکلتے حضرت انس کو تلاش کرنے کے لیے. ایک گلی سے گزر ہوا آپ کا، دیکھا انس کھڑے ہوئے ہیں اور ساری توجہ کھیل کی طرف ہے، پورے انہماک. آپ چپکے چپکے گئے پیچھے سے اور ہلکے سے سر میں ایک چپت لگائی، اور حضرت انس نے مڑ کر دیکھا، اور جب احساس ہوا کہ اللہ کے رسول، ایک دم یاد آ گیا، ارے میں تو کام کے لیے نکلا تھا، اور بھاگے وہاں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے رہ گئے. ایسا ایک بار نہیں، اکثر ہوتا، اور بچوں سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں. حضرت انس فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حرکتوں کے باوجود مجھے نہ کبھی ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ مارا. کیوں نہیں مارا؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے کہ بچپن کی زندگی ہے اور بچپن ایسا ہی ہوتا ہے. بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ اگر بہتر ہے، ان کی نفسیات کو اگر آپ سمجھتے ہیں، تو آپ خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے بچوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار نہیں کیا اور بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ، دوڑانا، بھگانا، مارنا، پیٹنا، یہ کام آپ نے اگر شروع کیے تو ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے لیے بچے آپ سے ڈر کر بھاگنے لگے اور آپ کا دل خوش ہو جائے، جیسے بہت سارے لوگ اپنا دل اسی طرح خوش کرتے ہیں. لیکن یہ آپ کی کوتاہی ہے، غلطی ہے، بھول ہے. کبھی کبھی اس طرح کی حرکتوں سے بچے آپ کو پاگل سمجھنے لگتے ہیں، یہ پاگل آ گیا، اور کہہ بھی دیتے ہیں. بچے کھیل میں مگن ہیں اور اچانک آپ نکلے اور ایک بچے نے کہا پاگل آ گیا، اور سب بھاگے. وہ سمجھتے ہیں آپ ہی کو اس نے پاگل کہا. ایسا مت کیجیے، بچوں کے ساتھ شفقت سے پیش آئیے. کچھ لوگوں کو دیکھا بازار سے سستی والی ٹافیاں لاتے اور جیب میں ڈالے ہوئے، ادھر بھی ادھر بھی. نکلے بازار سے، محلے سے، گلی سے، ایک بچے کو دیکھا جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک ٹافی اس کے ہاتھ میں رکھ دی. ایک دوسرا آیا اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، ایک اور آیا اس کے ہاتھ پہ رکھ دی، اور اس طرح سے آپ کی پہچان ٹافی والے انکل کی ہو گئی. جب آپ گزرتے ہیں بچے آپ کو سلام کرتے ہیں، عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں. اگر آپ گزرنے والے ہیں اور بچے کھیل رہے ہیں تو بچے خود ہی اپنے ساتھیوں کو روک دیتے ہیں، رک جا، انکل آ رہے، انکل گزر گئے، اب کھیلو. اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو کبھی آپ کو گلی لگے گی، کبھی بال لگے گی، کبھی کوئی اور چیز لگے گی. کیوں؟ بچے اپنا کھیل آپ کے لیے نہیں روکیں گے. آپ اگر ان کا خیال نہیں رکھتے ہیں تو وہ بھی آپ کا خیال نہیں رکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ بچوں کی طرف سے اگر اس طرح کی حرکت ہوئی تو آپ کا تو موڈ ہی آف ہو جائے گا. خوشگوار زندگی کا تصور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خوشگوار زندگی کا تصور آپ نہیں کر سکتے. تو بچوں کا یوگدان خوشگوار زندگی کے لیے بہت مہتوپورن، بڑی اہمیت کا حامل اور بہت قیمتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھائی تھے، ان سے بھی چھوٹے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کے گھر جایا کرتے تھے. ان کا نام تھا عمیر. انہوں نے ایک چھوٹی سی ایک چڑیا پال رکھی تھی، دن بھر اسی میں لگے رہتے تھے. کبھی پانی پلا رہے ہیں، کبھی اس کو دانہ کھلا رہے ہیں، کبھی اس سے بات کر رہے ہیں. اتفاق سے وہ بیمار ہوئی اور مر گئی. عمیر کو بہت رنج ہوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے تو کہتے یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر نغیر کا کیا حال ہے، یاد دلاتے. اور اس طرح سے بچے کی دلداری کرتے اور بچوں کا ایک خاص مخصوص کوئی نام رکھتے. بچوں کو اچھا لگتا ہے، بھلا لگتا ہے آپ کی پیار بھری باتیں، آپ کا ان کو گود میں بٹھانا، ان سے خیر خیریت پوچھنا،
ان کو نہ ڈانٹنا، ان کو کوئی تحفے دینا، یہ باتیں بچوں کو اچھی اور بھلی لگتی ہیں اور ان سے حالات خوشگوار ہوتے ہیں، اور یہی بچے آئندہ کے جوان اور آئندہ کے بوڑھے اور ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو سماج ہمارا بغیر بچوں کے مکمل نہیں ہوتا، تو بچوں کے اوپر پوری توجہ دینا ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب آپ گزرتے اور دیکھتے کہ بچے کھیل رہے ہیں تو سلام کرتے، السلام علیکم، اور بچے آپ کی آواز سنتے، جواب دیتے اور وہیں پر کھڑے ہو جاتے، عزت اور احترام سے آپ کی طرف دیکھتے۔ ہمارے زمانے کا الٹا اصول ہو رہا ہے، ہم گزرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے ہمیں سلام کریں۔ بچے اگر سلام کرتے ہیں اچھا ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اگر بچے سلام نہیں کر رہے ہیں تو آپ سلام کیجئے۔ آپ سلام کریں گے تو بچے اپنے آپ کل سے آپ کو سلام کرنے لگیں گے کہ کہیں انکل ہم کو سلام نہ کر لیں، ہم ان کو پہلے کر دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بچوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک عجیب بات بیان کر، ایک بار حضرت حسن یا حسین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور یہ صحابی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت حسن یا حسین میں سے کوئی بچہ آپ کے پیٹ پر بیٹھا ہوا اور کھیل رہا ہے۔ اتنے میں پیشاب کی حاجت ہوئی اور وہیں اس نے موتنا شروع کر دیا۔ انہوں نے جب دیکھا، ارے اللہ کے رسول کے اوپر پیشاب کر دیا، اٹھے جلدی سے ان کو پکڑنے کے لیے۔ آپ نے کہا رہنے دو، رہنے دو، بچے کو پریشان نہ کرو، اس کو اپنی ضرورت پوری کر لینے دو۔ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے شکم مبارک پر ان کے پیشاب کی دھاریں بہی تو اس کے نشان پڑ گئے، لیکن آپ نے نہ تو ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ زور سے آواز لگائی۔ اکثر ہمارے یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم بچے کو کھلا رہے ہیں اور اچانک اس نے پیشاب کر دیا تو ہماری آواز اچانک تیز ہو جاتی ہے، اور بچہ اس آواز کو سن کر چونک جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، کبھی کبھی اس کا پیشاب بند ہو جاتا ہے۔ یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے، یہ خطرناک ہے، بچے کے لیے یہ بیماری کا سبب بن جاتی ہے۔ اب پیشاب تو کر ہی دیا اس نے، تھوڑا کیا یا زیادہ کیا نہیں جانتا ہے، وہ کر دیا۔ اب آپ کپڑے بدل لیں یا چاہیں تو غسل کر لیں، جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ کر لیں، لیکن بچے کو ڈرانا، ڈانٹنا، ڈپٹنا یا اس کے والدین کو ڈرانا، ڈانٹنا یہ مناسب نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی خواتین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے جایا کرتی تھی۔ اگر آپ گھر میں ہوتے اور کوئی خاتون آئی ہے، ان کے پاس بچہ ہے، تو آپ اس بچے کو لے لیتے، کبھی اس پر دم کرنے کے لیے، کبھی اسے کھلانے کے لیے، اور اکثر بچے آپ کے اوپر پیشاب کر دیا کرتے، لیکن کبھی بھی پورے ذخیرہ حدیث میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ رسول اکرم نے بچے کو ڈانٹا ہو یا آواز بلند کی ہو یا اس کی ماں کو ڈانٹا ہو کہ تمہیں تمیز نہیں ہے، بچے کو پیشاب کرا کے لانا چاہیے۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم کا بھی، ان کی تربیت کا بھی، ان کے آرام کا بھی، ان کی عادات کا بھی، ان کی محبتوں کو باقی رکھنے اور حاصل کرنے کا بھی، اور کیسے ان کی محبت حاصل کی جا سکتی ہے۔ بعض بچے اگر آپ سے مانوس ہیں، اپنی ضد سے، اپنے والدین سے آپ کا وہ کام کرا سکتے ہیں جو بڑی سے بڑی قیمت دے کر وہ کرنے کے لیے تیار نہیں، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہمارے علم میں بھی ہیں، تاریخ میں بھی، زندگی کی یہ تجربات ہیں، اور یہ تجربات یہ بتلاتے ہیں کہ بچے اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جائے۔ اگر خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں آپ، تو جیسے بڑوں کا خیال رکھتے ہیں، جوانوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے عورتوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے مالداروں غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، ویسے ہی بچوں کا بھی خیال رکھیے، ان کے جذبات کو دیکھیے اور انہیں، ان کی محبتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کی زندگی اچھی
بہتر اور خوشگوار گزرے گی. اور خوشگوار زندگی کے لیے بچوں کا یوگدان آپ کی زندگی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہوگا. پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ہماری زندگیوں کو خوشگوار بنائے اور خوشگوار لمحات میں زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے اصول کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے آقا آپ نے ان کو درس دیا ہے محنت کا, دنیا کے لوگ